اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ دوستو کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش اور محفوظ ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سعید سمرا ولاگ، اور میں آپ کا بھائی سعید سمرا ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ولاگ بڑے دکھی دل کے ساتھ، ابھی کل ہی کی بات ہے، آپ سب نے یہ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی خبر چلی اور خاص کر سوشل میڈیا پہ تو یہ بہت زیادہ فیس بک پہ چل رہی ہے، تمام ویڈیوز اس سے متعلق آ رہی ہیں۔ کل لاہور کے علاقہ ٹھوکر نیاز بیگ کی ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جہاں پہ ٹیپو ٹرکاں والا کے بیٹے امیر بالاج ٹیپو ٹرکاں والا کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اب اس کے پیچھے کیا وجہ ہے یہ شاید میرے کچھ ناظرین نہیں جانتے، ان کو بتاتا چلوں یہ بہت ہی پرانی دشمنی ہے لاہور کی، ٹیپو ٹرکاں والا اور گوال منڈی کے تیفی بٹ اور گوگی بٹ کی۔ یہ دشمنی پاکستان کی بڑی مشہور و معروف درینہ دشمنی ہے۔ یہ دشمنی سوشل میڈیا کے تمام لوگ جو سوشل میڈیا چلاتے ہیں ان نے اس طرح کی پہلے بھی سٹوریز اور واقعات سنے ہوں گے۔ یہ 1994 کی بات، جب بلا ٹرکاں والا ہوتا تھا، جو لاہور کے سب سے بڑے ٹرانسپورٹر ہیں نا، گوڈز ٹرانسپورٹ جن کا کاروبار، وہ ان ٹیپو ٹرکاں والا کا ہے۔ بلا ٹرکاں والا کا تھا تو اس کی دشمنی ہوئی تو اس کا مرڈر ہو گیا۔ اب وہ دشمنی چلتی ہوئی اس کے بیٹے ٹیپو ٹرکاں والے کو وراثت میں ملی، تو تقریباً 2010 میں اس کو بھی لاہور میں دبئی سے آتے ہوئے ایئرپورٹ پہ قتل کر دیا گیا۔ اب اس کے 4 بیٹے تھے، سب سے بڑا بیٹا امیر بالاج ٹرکاں والا کا تھا۔ دراصل ان کا لاہور میں سب سے زیادہ جو بڑا بزنس ہے وہ ٹرکوں کا اڈا ہے، اور دوسرا نمبر شاہلمی مارکیٹ ان کی ہے، وہاں پہ جتنا بھی ہول سیل کا کام ہے یہ ان کا ہے، امیر بالاج۔ بظاہر یہ ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، اور اب آ کے اس نے اپنی پرانی دشمنیاں دوستیوں میں بدل رہا تھا، اپنے تمام جو دشمن تھے ان سے صلح کر رہا تھا، کیونکہ اس نے پڑھائی لکھائی کی، اسے شعور تھا کہ یہ دشمنیاں کچھ بھی نہیں دیتی، یہ زندگیاں چھین لیتی ہیں۔ تو سوائے اپنے والد کے قاتلوں کے گوگی بٹ اور تیفی بٹ کے، اس نے باقی جتنے بھی اس کے دشمن تھے ان تمام سے صلح کر رکھی تھی، اور متعدد اپنے انٹرویوز میں وہ یہ بات کر چکا ہے کہ میں اب کسی بھی طرح کی یہ دشمنی چوتھی نسل میں منتقل نہیں کرنا چاہتا۔ میرا پردادا قتل ہوا، میرا دادا قتل ہوا، میرا والد قتل ہوا، اب میری یہ کوشش ہے کہ میرے سے کوئی اس طرح کا کام نہ ہو، یا میرے دشمن ہیں وہ میرے ساتھ کوئی اس طرح کا غلط کام نہ کریں جس سے یہ دشمنی دوبارہ پروان چڑھے۔ اب اس نے اپنا ٹرکوں کا کاروبار اور شالمی ہول سیل کا کاروبار سنبھالا ہوا تھا، اور بہت اچھے سے یہ کام کر رہا تھا۔ تو کچھ عرصہ پہلے امیر بالاج نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی تھی، لیکن بعد میں نون لیگ کے عطا تارڑ ان سے ملے تو انہوں نے پھر نون لیگ میں آنے کا فیصلہ کیا۔ کل انہیں ایک شادی کی تقریب تھی ان کے کسی دوست کی، عثمان نامی ان کا دوست، اس کے بھائی کی شادی تھی، تو وہاں پہ صاحب گئے ہوئے تھے امیر بالاج۔ وہاں پہ ایک شوٹر آتا ہے شادی کی تقریب میں، دکھنے میں وہ بظاہر پینٹ کوٹ ٹائی وغیرہ پہنی ہوئی تھی، وہ اس طرح کا کوئی بدماش گنڈا ٹائپ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی جیب میں 5000 بھی تھا، تاکہ اگر لوگ پوچھیں روکیں تو وہ یہ کہہ سکے کہ میں یہاں پہ شادی کی تقریب میں آیا ہوں، اسلامی وغیرہ دوں گا، 5000 اس کی جیب میں تھا۔ تو لیکن ابھی امیر بالاج شادی سے فارغ ہو کے واپس جا رہے تھے تو پیچھے سے وہ نوجوان آتا ہے، تو اس نے کہا جی میں آپ کے ساتھ ایک سیلفی لینا چاہتا ہوں۔ اس کے گارڈ سائڈ پہ ہوئے تھوڑے، تو وہ سیلفی لینے کی جگہ اس نے جب موبائل نکالنا تھا تو اس نے پسٹل نکالا اور امیر بالاج کو تقریباً 4 فائر مار دیے، جس سے ان کا خون بہنا شروع ہو گیا۔ وہاں پہ موقع پہ ان کے گارڈز بھی تھے، تو انہوں نے گولی مار کے اس شوٹر کو قتل کر دیا۔ اب یہ انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا وہ شوٹر کیوں آیا تھا، کس نے بھیجا تھا، اور کس کے کہنے پہ اس نے یہ قتل کیا ہے، یا اس کی ذاتی دشمنی۔ اس کے بعد امیر بالاج کو جناح ہسپتال لے جایا گیا، لیکن رستے میں ان کا اتنا زیادہ خون بہہ چکا تھا کہ وہ زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال پہنچنے تک اپنے خالے کی حقیقت سے جا ملے تھے۔ یہ ایک درینہ دشمنی کی کہانی ہے جو چوتھی نسل پہ بھی ختم نہیں ہوا۔ اب امیر بالاج کے چھوٹے دو بھائی بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، اب خون ہے تو یہ دشمنی آگے چلے گی، لیکن پاکستانی اداروں کو سوچنا ہوگا، پاکستان کے بڑے لوگوں کو، مقتدر حلقوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس طرح کی دشمنیوں کو دوستیوں میں بدلیں، کوشش کریں ان کی صلح کروائیں، تاکہ یہ مزید قتل و غارت آگے نہ پھیل سکے۔ میرا خیال ہے اس پہ
چیف جسٹس آف پاکستان یا وزیر اعلیٰ پنجاب کو، DIG پنجاب کو نوٹس لینا ہوگا. تو اس طرح کے معاملات میں مطلب ان کو مداخلت کرنی ہوگی یہ دشمنیاں ختم کرنے کے لیے. کتنے ہی خاندان ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو پاکستان میں غیرت کے نام پہ یا جائیداد کے نام پہ یا مختلف چیزوں کے نام پہ قتل ہو گئے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ سوچنے کی بات ہے، پاکستان سے اس کو ختم کرنا ہوگا. یہ جرم ہے. یہ کل کی ویڈیو تھی جو میری نظر سے گزری اور اس ٹائم یہ ہر بندے تک یہ پہنچ چکی ہے. میں بھی اس پہ اپنی رائے میں نے دی ہے، آپ تک یہ خبر پہنچائی. تو کوشش کیا کریں ہر ولاگ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، پیج کو اور یوٹیوب چینل کو فالو کریں، سبسکرائب کریں. انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ. کل تک کے لیے اللہ حافظ.